اوپر منتج نہیں ہونا چاہیے۔ ان غیر ذمہ دارانہ مفتیوں کے تعلق سے کیا بات آپ کے ذہن میں ہے، کیا رائے ہے کہ جو غیر ذمہ دارانہ فتووں کے مرتکب ہوتے ہیں؟ فرقہ بازی، فرقہ سازی، تکفیر، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کیا جاتا تھا غیر مسلموں کو، اب تو مسلمانوں کو کافر بنایا جاتا ہے نا، غیر مسلم بنایا جا رہا ہے۔ ایسے افراد کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صرف یہ بات ایک چیز سے رک سکتی ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی نو مسلم جس کے اوپر مثلا ہم 10 سال سے محنت کر رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب محنت کر رہے ہیں یا دین سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جب فرقوں کے اس طرح سے اختلاف دیکھتا ہے کہ آج امام بارگاہ میں بم پھٹ رہا ہے اور کل جو مسجد میں فائرنگ ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس دین کو نہیں چاہیے کم از کم۔ اگر ہمارے علماء اہل تشیع اہل تسنن وہ لوگ کہ جو اس کا سبب ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم دین کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، کہ وہ قومیں جو تعلیمات کی وجہ سے قریب آ سکتی ہیں وہ ان حرکات کی وجہ سے کبھی بھی اسلام قبول کرنے یا اس کے قریب آنے کو تیار نہیں ہوں گی۔ 9/11 کے بعد ہم آپ کو گنوا سکتے ہیں 100 کتابیں اسلامی کانسیپٹ آف جہاد سینونیمس ٹو ٹیررزم جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں، اور اصل فلسفہ اور اصل چیز کیا ہے اس کے اوپر ایک کتاب بھی اتنے عرصے میں نہیں آئی۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ چیزیں مفتیوں کے اوپر ان کے اوپر پابندی لگانے سے نہیں، ان میں شعور کو بیدار کرنے سے ہے کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ وہ مذہب کا اور ملت کا کتنا بڑا نقصان۔ اور اس شعور کی توقع ابھی تک آپ کو ہے؟ ہم کو توقع ہے، کیونکہ اگر علم بڑھے گا تو یہ قوتیں جو ہیں وہ جب روشنی آتی ہے تو جہالت خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پچھلے 50 سال میں تو علم بڑھا ہے ہمارے پاس، لیکن یہ واقعات بھی نہیں، علم نہیں بڑھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ زیادہ کارنر ہوتا چلا گیا ہے، جو جس فرقے میں ہے، بلکہ جس فرقے میں بھی نہیں، جس مسلک میں بھی اور مسلک میں بھی نہیں، جس مسجد میں جانے آنے والا ہے اس سے باہر وہ نکلنا نہیں چاہتا۔ اس کا علم جو ہے وہ وہیں کے خطیب اور وہیں کی تعلیمات تک محدود ہے۔ اگر لوگوں میں مطالعہ بڑھایا جائے، علم بڑھایا جائے اور اس کو نالج کو ڈسیمینیٹ کیا جائے تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ قوتیں جو ہے وہ پسپا ہونے پہ مجبور نہیں ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح محسن نقوی صاحب نے فرمایا اور بہت اچھی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ علماء کو یہ سمجھائیے کہ نماز اس طرح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، رفع یدین سے کچھ نہیں ہوتا، آمین بالجہر سے کچھ نہیں ہوتا، کیا علماء کو سمجھانا چاہیے یہ بات؟ میرے نزدیک اس ایشو پر تو تکفیر ہے ہی نہیں۔ کبھی بھی نماز کے ایشو پر اختلاف پر کسی کو کافر قرار نہیں دیا گیا، نہ شیعہ نماز کو نہ سنی نماز کو۔ وہ تو کچھ اور چیزیں ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کو کہا جائے غاصبانہ خلافت تھی، تو اب کیا کرے گا ایک سنی؟ مسئلہ تو یہاں یہ آتا ہے۔ ناقابل قبول، ناقابل قبول اس گفتگو سے علماء کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اوپر کوئی سب و شتم کرتا ہے تو سنی کیا کرے گا؟ قابل مذمت۔ اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، اس کے لیے قانون سازی ہونی میں تو چاہیے۔ اس حد تک وزیر قانون آپ رہے ہیں، میری تو گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے فرقہ واریت بڑھ رہی ہے اور پاکستان کو انہوں نے بنایا ہوا ہے اکھاڑا مختلف فقہوں ممالک ہے، اگر سیاسی جماعتوں پر پابندی پر نفاذ عملی طور پر مؤثر ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی بھی غیر ملکی سے کوئی مالی امداد نہیں ملے، تو یہ نام نہاد مذہبی جماعتوں پر بھی کیوں نہیں پابندی کا اطلاق ہوتا؟ ایک بار ایک اور بھی ساتھ، نہ مسجد نہ امام بارگاہ میں کوئی بھی سیاسی مقصد یا کسی عبادت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہ استعمال ہو۔ دیکھیں یو اے ای بھی ہے، اور اس سلسلے میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ قانون سازی ہی نہیں صاحب، قانون سازی تو آلریڈی ہے، قانون کا اطلاق نہیں ہے میرے ملک میں۔ ایک اور بات میں کہہ دوں، سعودی عرب میں بھی پرسکرائب ٹیکس دیا جاتا ہے پیش امام کو کہ حضور یہ خطبہ آپ پڑھیے گا۔ یو اے ای میں بھی یہی ہے اور بحرین میں بھی یہی ہے، کویت میں بھی یہی ہے۔ یہاں جس کی جو مرضی آتا ہے، ویسے تو سیاسی لوگوں پر تو پابندی ہے کہ وہ فلانی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن مساجد میں جو زہر اگلا جاتا ہے اس کا کوئی سدباب نہیں ہوتا، چاہے وہ خلفائے راشدین کے خلاف ہو جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا، میں جو زہر اگلا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف توہین ہو یا حضرت علی کی توہین ہو، میرے نظر میں دونوں قابل مذمت اور ان کی سرکوبی نہ صرف مذمت بلکہ قابل سزا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، فرقہ واریت کے اسباب، نتائج اور سدباب، اس موضوع پر آپ نے ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے گفتگو سماعت فرمائی۔
گفتگو بہت بسیط ہے، بہت سے نکات ایسے ہیں جو ابھی تک تشنا ہیں. ہم اگلے جمعے اس پینل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ. ہمارے ساتھ یہی پینل تھا. آج ہم اسی پینل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں. موضوع وہی ہے، یعنی فرقہ واریت کے اسباب، نتائج اور سدباب. محسن نقوی صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی اور آپ نے تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی کی بات فرمائی. اور بھی بہت سی تجاویز ہیں سر. محسن نقوی صاحب، ڈی ویپنائزیشن جی بالکل اسلحے سے پاک معاشرہ چاہیے اسلحہ ہمیں. سے پاک معاشرہ کے بغیر جب تک اسلحہ کی بھرمار ہے جی، اور وہ اسلحہ مسلمانوں پہ استعمال نہیں ہوگا. قرآن کریم سر کا وہ ارشاد ہو رہا ہے. میں نے جی ہو رہا ہے. 81 میں کہا تھا کہ یہ جو افغان اسلحہ ہے، میں نے یہ ریکارڈ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ 1981 میں یہ اسلحہ، یہ گنیں پھر ہم مسلمانوں پر بھی نافذ حکومت تھی تو فرقے 81 میں جماعتوں پہ پابندی کیوں نہیں؟ ہم نے تو بالکل ان کی حوصلہ شکنی کی. ہم نے تو کی. جی بالکل. وزارت قانون جب آپ کے پاس تھی اس زمانے میں آپ کا جو کردار اور آپ کا جو رویہ رہا، اس پر گفتگو ہم فی الحال نہیں کریں گے. اقبال حضرت اور صاحب امام نے یہ بات بارگاہ بہت کو اچھی کی. سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا یا چاہیے. کسی بھی مقصد صرف ڈی اور ویپنائزیشن ہونا صرف چاہیے. عبادت کے لیے بس. بالکل ٹھیک ہے. اقبال حضرت صاحب، آپ کی بہت اچھی بات. اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اسلحہ مسلمان پر اس کا استعمال نہ ہو. تجویز جاوید صاحب بہت اچھی ہے نا. قرآن کریم اور میں ارشاد فتووں پہ ہے، پابندی. فتووں پہ پابندی. اس کا بنگلہ دیش میں بھائی انہوں نے پابندی لگائی ہے. ہائی کورٹ کا، وہاں کے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے بنگلہ دیش میں جی جی کہ کسی مولوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ فتویٰ جاری کر دے کہ فلانی کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے یا حلال ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں تو ایسے ایسے فتوے چھپتے ہیں کہ کسی سے پوچھے کہ یہ ٹی وی دیکھنا حضرت جائز ہے، ان کا نہیں بی بی، ٹی وی دیکھنا ہی نہیں، ٹی وی کا رکھنا بھی حرام. اب آپ لوگ ٹھیک ہے. نہیں، ہماری گفتگو، ہماری اقبال حضرت صاحب، یہ گفتگو ہماری نہیں ہو رہی کہ فتوے کس طرح جاری ہو رہے ہیں. لیکن آپ کی یہ بات بہت وزنی ہے. یہ بات بہت وزنی ہے کہ اسلحے سے پاک معاشرہ ہونا چاہیے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا. قرآن کریم کا ارشاد ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانی کو قتل کیا. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. کفار پہ تو شدت ہے، جہاد کے معاملے میں قتل تو ہو سکتا ہے لیکن آپس میں رحم دل ہے مسلمان. محسن نقوی صاحب، آپ نے گفتگو کا رخ جس طرف لائے تھے وہ بہت قابل پذیرائی ہے. سرکار والا حقائق کا سامنا اگر کیا جائے جس سے امت مسلمہ گریزاں ہے، یعنی کہ خلافت راشدہ ایک حقیقت ہمارے یعنی مسلمانوں کا بیشتر حصہ، یعنی کثرت امت مسلمہ اس بات کو مانتی ہے کہ خلافت راشدہ پر ان کا ایمان ہے، تو کیوں نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو آج ایک بہتر اور بڑے حضرت حسن کا اضافہ کیجیے رضی اللہ تعالیٰ. جی، میں خلافت راشدہ کو اگر وہاں تک حضرت حسن کا دور بھی اس میں شامل ہے. جی اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں محسن نقوی صاحب؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم اس پہ اصولی بات یہ کہیں گے کہ ہماری قوم تاریخ میں ماضی میں جی رہی ہے اور اس کو حال کی فکر نہیں. اگر آج تمام اہل تشیع یہ متفق ہو کے کہہ دیں کہ ان چاروں خلفاء کی، ان خلفاء ثلاثہ کی خلافت صحیح تھی، ہماری اور آپ کی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یا اگر آج اہل تسنن مل کے یہ کہہ دیں کہ اس دور میں فرض کیا کہ بہتر تھا کہ حضرت علی کو پہلے خلافت ملتی، تو بھی آج کے انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم ماضی میں رہنا چھوڑیں اور حال کی بات کریں کہ کس طرح سے ہے. اور ایک بات ہم اور عرض کریں گے کہ جو ہم نے عدم علم کی شروع میں بات کی تھی، یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی عدم علم کی وجہ سے. ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں بہار الانوار طب جدید جلد نمبر 22 باب نمبر 8. 19 حدیثیں ائمہ کرام علیہ السلام کی موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی فضائل میں، مہاجرین و انصار کے فضائل میں. حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ نہج البلاغہ میں
جو آپ فرماتے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کی پوری وہ فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے. اس کے علاوہ خود آپ کے مکاتب میں خط نمبر 6 جو ہے آپ کا، جو حضرت معاویہ کے نام آپ نے لکھا، وہاں آپ نے فخر فرمایا کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بدر میں اور احد میں شرکت کی، ان لوگوں میں سے لوگ ہیں، اور جس طرح سے ان تینوں خلفاء کی بیعت کی گئی ویسے ہی میری بیعت بھی کی گئی ہے، تو مجھے ان کی تائید حاصل ہے. اسی صورت سے امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 4، اس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر صحابہ